ہے کہ نہیں؟ میں تو کر رہا تھا انہوں گڑبڑ کر دی، میں تو اچھا کر رہا تھا انہوں کر دی، اب سمجھ میں نہیں آیا، کام خراب ہو جائے گھر میں، آپ نکل رہے 12 بجے 2 بجے گھر سے، گئے اب تک شام ہو جائے، لوگ آپ پیسے کما کے گھروں کو واپس آئے، آپ نکل رہے، افلاس لگا ہوا ہے اپنے ساتھ. کہیں تو بابا کوئی کام بنتا ہی نہیں ہوگا. 9 صبح تھی جب 9 روز 6 حدیث بچپن سے پڑھتے، 100 بچے یاد کرتے، 40 حدیثوں صبح کے وقت کا سونا بولو رزق کو روکتا ہے. 2 بجے 3 بجے 4 بجے اٹھ کے آقا محلے کے نکلے، اب تک دنیا ادھر کی ادھر ہو گئی، پھر گھر کو آ گیا واپس. قسمت ہی کرا دو. کیا ہوا بیٹا؟ کام نہیں ملا، نہیں ملا، کہیں کو نہیں ملا رے بابا، نحوست لگی ہوئی ہے. کئی تو آئی ہوگی ریکارڈ میں کرایا ہوگا، انہیں کرائی ہوگی، میرے بچے کے دشمن بنے ہوئے، دیکھو ہمارے سسرال والے اس کے اوپر یہ کرائے وہ کرائے، چلو وہاں جائیں گے، چلو یہاں جائیں گے، یہ شروع ہو جاتا. کیوں؟ انسان ایکسکیوز حاصل کرنے کے لیے میں تو بچ جاؤں گا، اس کے بھی اوپر ڈال دو. یہ انسانی فطرت کا ایک خاص ایک پہلو ہے، اس کو غلطی کر کر دوسروں پر ڈال دے. ٹھیک اسی طرح اب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، انسان تو میرا نہیں کام بگڑنے، کیا ہوا؟ یہ اچھا خاصا کام کر رہا تھا، شیطان راؤف کو ان کو دکھا شیطان، کیا ہوا؟ اچھا خاصا کاروبار تھا، پورا چوپٹ کر دیا تھا، سفری عمل یہ کرا دیے، بانا مرتی کرا دیے، یہ کرا دیے وہ کرا دیے، بچ گئے. میں نے کہا بیٹا پھر شیطان اثر کیوں کرا دے؟ شیطان، میں نے کہا دیوانے تو نے قرآن پڑھا نہیں، میرے حضور کی تعلیمات پر عمل کیا نہیں. شیطان اس پر حملہ کرتا ہے جس کا اعتقاد کمزور ہوتا ہے. شیطان کمزور پر حملہ کرتا ہے، کس پر؟ اگر آپ جنگ کے میدان میں ہیں اور آپ کے پاس زبردست اسلحہ ہے، آپ ٹینک لے کے جا رہے ہیں، پتھر والا سامنے نہیں آتا، آپ بھاگ جاتا ہوں نہیں ہٹتا، ارے بھائی ٹینک لے کے آ رہے ہیں، ہاتھ میں مشین میں لے اس کے بھاگو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تلوار ٹوٹی ہوئی قریب میں جانا، اس سے ٹھیک اسی طرح اگر آپ کے پاس ایمان کا ہتھیار ہو، بھروسے کی ٹینک ہو، اور آپ کے پاس کامل اعتماد کی تلوار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی شیطان کی مجال نہیں آپ کے سامنے ٹیکس بھاگ جائے گا. شیطان کو اللہ نے انسان کے سامنے ضعیف بنایا ہے، کمزور ہے تو یہ حال ہے. شیطان کو اللہ نے ضعیف کہا ہے قرآن میں، انسان کے مد مقابل. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شیطان پہ مر دیتے ہیں کہ بھئی اس کی وجہ سے افلاس ہو رہا، پریشانی ہو رہی. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے دوستو. بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ کی ذات پر جس کو بھروسہ ہوتا ہے نا، وہ نہ بد اعتقادیوں سے ڈرتا ہے، نہ ضعف الاعتقادی کا متاثر ہوتا ہے، نہ اس کے لیے سفر کا مہینہ ملموس ہوتا ہے، نہ اس کو گڈھے فنیتوں کی ضرورت پڑتی ہے. کیوں نہیں پڑتی؟ بزرگان دین، میرے بزرگ آئے 400 سال پہلے، حضرت سیدنا عبداللطیف لاہوری رحمہ اللہ کیوں آئے؟ شام کے ملک میں جائیدادیں تھیں، املاک تھیں، سکون سے رہتے تھے. ساتھ دادا میرے شام میں، ملک شام میں، ہمارے مبارکہ میں، پھر وہاں سے بغداد. کیوں آئے؟ ڈنڈے پلیتے کرنے نہیں آئے، یہ دھوکہ نہیں ہے، اس سے ہوشیار رہے، اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے. یہ تبلیغی جماعت تو بہت بعد میں آئی ہندوستان میں، اصل تبلیغی جماعت یہ اولیاء اللہ تھی، یہ غری نواز تھی. یہ سرکار لاہوری کے جیسے بزرگ تھے جو شام سے سفر طے کر آئے، ایک ہی کرامت کے ظہور میں 40,000 لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنائے. یہ کام کرنے آئے تھے بزرگان دین. آج ان کی درگاہوں کو علاوہ چوکٹوں پہ یہ دیو، یہ دیو، وہ دیو، یہ دیو، اتنا دیو، اتنا کرو. میں نے کہا یہ تصوف نہیں ہے، تصوف کو بدنام کرنے کا نام. تصوف لوگوں کی دلجوئی کرنے کا نام ہے، تصوف لوگوں کے پریشانیوں کو دور کرنے کا نام ہے. تصوف اللہ سے جوڑنے کا نام ہے، اللہ سے توڑنے کا نام بالکل نہیں. قطعی نہیں. میں خانقاہ کا ذمہ دار ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں. مسئلہ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم جو ضعف اعتقادی کا شکار ہو کر سفر کے مہینے کو منحوس، نہیں یہ مہینے میں شادی نہیں کرنا. ارے یہ مہینہ تو کامیابی کا مہینہ ہے دوستو. سفر المظفر کہا گیا ہے. اس میں کیا کہا گیا ہے؟ سفر المظفر. آپ کو پتا ہے حضور آقا علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو یہی مہینہ تھی، 27 سفر المظفر کو حضور نے ہجرت فرمائی. کہاں؟ مدینے کی طرف. اور وہی ہجرت اسلامی ارتقاء، اسلامی سلطنت کے احیاء کا باعث بنی، جس کی وجہ سے ساری دنیا میں اسلام پھیلا. حضور مدینے گئے تبھی تو مکہ فتح ہوا. بولیے ہے کہ نہیں؟ جو فتوحات، کامیابیاں یہ مہینہ لے کر آیا. اور اگر سفر منحوس ہوتا
محرم میں تو شادیاں نہیں ہوتی کرے احترام سفر میں بھی نہیں کئی کے واسطے نہیں سفر میں کرے تو شادی مسئلہ یہ ہے شادی تو ہو جاتی مگر سکسیسفل نہیں ہوتی کامیاب نہیں رہتے لڑائی جھگڑوں میں زندگی گزری اتحاد آ گیا بات اتحاد ذوق الاتحادی سے اچھا اگر اچھے بھی رہ گئے بچے نہیں ہوتے اگر بچے ہو گئے غلطی سے لوگ سفر میں شادی کرے تو تم بولے بچے تو ہو گئے لیکن بچے نیک نہیں رہتے بدماش ہو جاتا یہ ایک قسم کا اعتقاد ہمارے پاس ہے رنگ رنگ کر کے بیمار ہو جاتا اس قسم کی باتیں تو اگر سفر کامیابی کا مہینہ نہ ہوتا اور اگر ظفر اتحادی ہوتی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کا نکاح مولا علی سے سفر کے مہینے میں کرتے بتائیے 2 سفر یا 4 سفر روایتوں میں آتا ہے اسی ماہ مقدس میں مولا علی مشکل کشا نہ ان کے جیسا دولہا نہ سیدہ فاطمہ کے جیسی کوئی دولہا پھر بچے ہوئے تو حسنین کریمین ان کے ویسے متقی پرہیزگار تو کوئی پیدا نہیں ہوئے اللہ نے سیدہ شباب اہل جنہ بتایا تو ایک بات تو رول آؤٹ ہو گئی آج کے سفر کا مہینہ منوس بولیے نہیں ہے یہ باتیں آپ کو جا کر اپنی فیملی کو بھی بتانی کیوں اسی لیے کہ آج ہم لوگ پریشان ہیں کس لیے پریشان چاہتے ہو اللہ کے پاس بات کرتے ہیں یہ عامل ہو یہاں پہ بھی ہے یہاں پر پورے کیا ہے کیا نام ہاں برحال ایسے بہت ہیں آپ کو بہت ملیں گے گلی گلی میں ملیں گے یہ دیدی وہ بھابھی وہ چاچی وہ ماموں انہوں علاج کر رہے ہو بیٹا بھائی اپنا ہی کر لے زمین کے خزانے نکال لے لوگوں کے رحم و کرم پر کیوں پڑا ہوا ہے آپ کے عقیدے کو برباد اس سے کیا ہوتا ہے بتائیں ایک تو ایمان متزلزل ہو جاتا ہے مصیبت آئی نا اللہ کیا فرماتا ہے میرے پاس ہو میری چوکھٹ پہ ہو مجھ سے مانگو میں تمہاری مصیبت کو دور کروں اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ بے قرار ہو کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی تکلیف کو دور کرتا میں سنتا بھی ہوں اور اس کی تکلیف کو دور بھی کرتا ہوں اللہ کو پسند ہے کہ تم جب بے قرار ہو اس کے پاس آؤ دیکھو ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر کیا بولتا بہت اچھا کہ صحیح ٹائم پہ آ گیا وہ صحیح ٹائم پہ اگر تھوڑی دیر ہو جاتی تو میں تو کیا کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے بولتا ڈاکٹر خوش ہوتا کہ آپ صحیح جگہ پر آئے آپ صحیح جگہ آئے ہیں ہارٹ کا مسئلہ ہے کڈنی کے ڈاکٹر کے لیے چلے گئے کڈنی کا مسئلہ ہے آپ برین کے ڈاکٹر کے لیے چلے گئے نیورولوجسٹ کے پاس نیفرولوجی کا مسئلہ ہے انہیں بولا آپ غلط جگہ آ گئے آپ کو نیفرولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے تھا نیورولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے تھا ہے کہ نہیں کارڈیولوجسٹ ہارٹ کا مسئلہ ہے وہاں جانا چاہیے تھا یہاں کیوں آیا فیزیو تھراپسٹ کے پاس کیوں آئے دیوانے گیا ادھر جائے ہے کہ نہیں تو صحیح جگہ پہنچنے پر آپ کا کام بھی ہوگا اور جہاں پہنچے گے وہ کہے گا آپ صحیح جگہ ٹھیک اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ جب تم بے چین ہو جب تم پریشان ہو جب تم کو حالات ستائیں جب تم کو پریشانیاں آ کر گھیرے جب تم مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ جب تم بیماریوں میں گرفتار ہو جاؤ جب تمہاری بات کوئی نہ بنا سکے تو اے میرے بندے میرے پاس آ میں تیری دعا کو قبول کروں گا مجھ سے مانگ میں دینے والا ہوں اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کو ناخوش کرتے کیا پریشان ہوتے وہ فلاں عامل صاحب دھوم مچا رہے ہیں آج کل 50 روپے میں کام کر دے رہے بتائیے اس سے کیا ہوگا ایک تو کام بگڑا اور اللہ ناراض ہو گیا اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے کسی بندے سے تو پھر اللہ اس کی مدد نہیں فرماتا رخ پھیر لیتا ہے اللہ جہاں جاتا ہے اس بندے کو ذلت خفت ذلت کی ذلت اور رسوائی اس کا خطر بن جاتا ہے اور کیا کرتا پتا ہے اللہ حدیث شریف میں اللہ کسی بندے سے ناراض ہو گیا سفر کا مہینے کو منوس جان کے عاملوں کی چکر میں جا کے بیٹھ گئے تعویذ نشتریاں فریدے یہ غلط حرکتوں میں جا کے مبتلا ہو گئے اللہ ناراض ہو گیا اللہ کہتا اچھا میرا دل چھوڑ کر وہاں لے آئے اس کے پاس اور اس سے تمہیں اپنی مراد مانگی ہے ٹھیک ہے ہم تجھ پر ایک شیطان مسلط کیے دیتے ہیں ایک پہلے سے تو لگا ہوا ہے ومن شر الوسواس الخناس خون کے ساتھ بھاگا دوڑا اس کے بعد ایک خاص قسم کا شیطان ہے اللہ مسلط کرتا ڈیپٹائز کرتا ہے اس کو اور کہتا جا میں نے اس کو مسلط کیا اس کو ستاتا ہے کیا کر اس کو تکلیف دیتا رہے اس کو ستاتا رہے اس کے کام بگاڑتے تو شیطان کو آیا ہی انسان کی دشمنی کے ایک شیطان علی انسان کا دفعہ مبینہ کھلا ہوا دشمن ہے بالکل کھلا ہوا وہ لگ جاتا ہے اب کوئی ایسی شیطان آ جائے کسی پہ
چلتے پھرتے قرآن کے شریف کا عمل ہے، قرآن شریف کے آیتیں ہیں جس کی تکرار سے یہ بھاگ جاتا ہے. جو مشاہد کے پاس ہے، طریقت کے پاس طریقہ ہے، ٹھیک ہے، صبح پڑھا اس کی تکرار کی، اس کو بھگا دیا. ہم اس کو بھگا سکتے ہیں جو خود سے آیا ہے. توجہ ہے. ایسے بہت آصف زدہ لوگ آتے ہیں خانقاہوں میں، ٹھیک ہے، میں سب کو لوگ نہیں کرتا، لیکن پاکستان کی صفری عاملوں سے آپ ہوشیار رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے بھی کیا اللہ کا کلام پڑھ کر اللہ کی ذات پر بھروسہ. کئی آصف زدہ لوگوں کو ہم نے خود نہیں کیا، میں نے خود کیا ہے. ممبر رسول میں بیٹھا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کی، چلا گیا ترکیب میں. لیکن جو خود سے آئے ہم اسے کھا سکتے ہیں، لیکن جس کو اللہ معمور کر دے، مجال ہے ہماری. کسی بابے کی مجال ہے، بولیے، کسی عامل کی مجال ہے، کسی عالم کی مجال ہے کہ جس کو اللہ کہے کہ میں نے مسلط کیا ہے. ہم نہیں. اللہ کب کرتا ہے؟ جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ سے ہٹ جاتا ہے، جب اس کے در کو چھوڑ دیتا ہے، جب چھوڑ کر ایسے صفری عاملوں کی چکر میں پڑ جاتا ہے، اللہ اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے. اب وہ رنگ ایک بار عامل کی چکر میں پڑ گئے تو سمجھو مردے کا حال جو غسان کے ہاتھ میں ہوتا وہی حال ان کا ہو جاتا، برباد کر کے دیتا. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بولیے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اب بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے بھروسہ کرو گے مسئلہ کیا ہے؟ گھر میں بڑھ جاتے ہیں. توکل بولے نا، صاحب آنے تقریر کر دے جمعے میں، اماں پر کہیں بھی نہیں جا رہے، گھر میں بیٹھے. ارے کیا ہوا بیٹا، کیوں نہیں جا رہا؟ توکل اللہ دینے والا ہے نہیں ہے. کچھ بچے ہیں ہمارے پاس سن رہے آپ ہمارے توجہ سے. توکل اللہ کی ذات میں بھروسہ. جانوروں سے بڑھتا ہے کہ آپ ہم کو دے رہا اللہ، ہمارے کو نہیں. حضور پیرانی پیر بہت زیادہ دستگیر ارشاد فرماتے ہیں، توکل کی مثال دیتے ہیں. توکل اللہ پر بھروسہ جسے کہتے ہیں اگر تجھے سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھ. صبح نکلتے ہیں، صبح 4 بجے اپنے سونے کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور باہر نکل جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ گھونسلہ چھوڑ کے نکل جاتے ہیں اور شام تک لوٹ کے نہیں آتے. اور کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ دن بھر اڑتے رہتے ہیں دانے کی تلاش میں. اللہ ان کو مایوس بولیے نہیں لوٹاتا ہے. دن بھر محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، جہاں دانا ملتا ہے وہاں چگتے ہیں، پھر لوٹ کر اپنے گھونسلے میں آتے. گھونسلے میں بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے دانے کا. اللہ کی ذات پر بھروسہ کہ اللہ تیرا نام لے کر نکلا ہوں، ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا. آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، شکر ادا کر کے نکل جاتے ہیں اپنی پرواز. انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ. علامہ اقبال فرماتے ہیں انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے تو پرواز کرتے. تو یہ جو بھروسہ ہے دوستو، یہ بھروسہ آپ کو کیا دے گا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کو کسی ڈنڈے پلیتے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ مہینہ یاد رکھیں، سفر المظفر کیا ہے؟ یہ کامیابی کا مہینہ ہے. حضور نے ہجرت اسی مہینے میں فرمائی. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صحت اسی مہینے کی آخری چہارشنبے شب وہ ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ اور مولا علی کا نکاح اسی مہینے میں کیا. اب جو مسائل ہیں یہ سب کو آپ خود دور کر سکتے ہیں. تب جب آپ کے پاس اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہو، ایقان ہو، کانفیڈنس ہو، تمام مسائل کو آسانی سے حل کر لے سکتے ہیں. ایسا بھروسہ ہو جیسا صحابہ کرام کو تھا. کیسا بھروسہ؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ایک دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جب یہ پڑھ لے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. کفار نے چیلنج دیا، کہا کہ تمہارے نبی تو ایسا کہتے ہیں، یہ زہر حلائی ہم تمہیں دیتے ہیں، پیو گے؟ یہ پڑھ کر کہا ضرور. اور وہ اس زمانے کا زہر تھا، آج کا نہیں، ملاوٹ والا، ہر چیز پیور تھی. زہر بھی پیور تھا وہاں کے اس زمانے میں. اور پتا تھا کہ زہر ادھر دم ادھر، اتنی دیر ہوتی تھی بس سیکنڈز میں. کہا میرے نبی کا ارشاد برابر. دعا پڑھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پی گئے. خوش نہیں ہوا، خوش حضور کے پاس آئے. جب حضور بہت خوش ہو، حضور ناراض ہوئے. حضور ان سے ناراض ہوئے اور چہرہ پھیر دیا. کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ سے ناراض ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابی سن، میرا ارشاد برحق ہے، یہ جو دعا پڑھے گا بسم اللہ الذی، اللہ کے نام سے
الذی لا یضر، کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتا، ولا فی السماء، ان کے نام سے جو کام کیا جائے یعنی اللہ کا نام لے کر تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، کوئی شے نہیں، ولا فی السماء، ولا کوئی نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضور نے فرمایا بالکل ہاں، لیکن سن تیرا بھروسہ اللہ کی ذات پر کامل ہے۔ صحابی ہیں نا، حضور کی محفلوں میں بیٹھے ہیں، مجلسوں میں بیٹھے ہیں، جانثار ہیں، سرکار نے القاب سے نوازا ہے، آ کے حضور کے پاس بیٹھے، کہا تو اللہ کے ذات پر بھروسہ کرتے کرا، کیوں کوئی تیرا بھروسہ ہے کل کے دن ایسا نہ ہو کہ کوئی ضعیف الاعتقاد آدمی تیری اتباع میں زہر ملے اور اس کا بھروسہ ایسا نہ ہو اللہ پر جیسا تیرا ہے اسے نقصان پہنچا دے گی۔ یعنی صرف دعا سے کام بولیے، دعا کے کلمات اپنی جگہ، لیکن بھروسہ بولیے حضرت سعد بن ابی وقاص کے جیسا بھروسہ آپ کو لانا پڑے گا، اور یہ جب بھروسہ ہوگا تو دعائیں کام کریں۔ بھروسہ کیسا ہونا چاہیے دوستو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنگ یرموک 60,000 سامنے ٹھہرے، 60,000 ادھر 4-6,000 ہیں، کیا کیا بتایا؟ کیا مجھے 30 آدمی دے دو۔ حضرت عمر سے کہا اے عمر، اے خلیفۃ رسول اللہ امیر المومنین، 30 آدمی، تو کیا کرے گا؟ تو کہا 30 مقابلہ کر کے آؤں گا سامنے۔ تو وہاں ایک اور صاحب بھی ٹھہرے تھے، وہ پریشان ہو گئے، کہا یہ تو بہت زیادہ ہو گئے، اوور کانفیڈنس کی بات ہے۔ تو کہنے کہ خالد 30 بہت کم ہو جائیں گے، میرے بھائی 60 لے کے جا۔ ان کا بھی بھروسہ دیکھیے، یعنی ایک آدمی کے بالمقابل 1000 آدمی کا 60,000 کے مقابل 60 کو لے کر جاؤ۔ تو حضرت خالد نے کہا کہ ٹھیک ہے 60 کو میں متفق کروں گا، مجھے اجازت ہے۔ یہ بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر۔ دیکھیے کس کا ہے؟ صحابی رسول خالد بن ولید، جسے اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، اللہ کی رنگی تلوار جس کو کہا گیا ہے۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے مجھے دیکھو اختیار، ہاں دے گا۔ تو عبداللہ ابن عمر کو لے لیا، ابو الفضل العباس حضرت عباس کے ساتھ ایسی 60 کی ٹیم بنائی، 60 نکل کے گئے۔ ادھر یرموک کا گورنر بیٹھا ہے، 60,000 کی فوج تیار، جیسے دیکھنے لگا کیا چاہیے۔ وہ سمجھا یہ سرنڈر کرنے آئے ہیں، 4-6,000 ہیں، سرنڈر کرنے آئے ہوں گے، ایسی سزائیں دوں گا اور ایسی شرطیں رکھوں گا کہ تم لوگ پریشان ہو جاؤ گے۔ تو حضرت خالد مسکرائے، کہا کیا سمجھنے آئے؟ تو سمجھ کیا رہا ہے؟ کہا تم لوگ سرنڈر ہونے آئے ہو نا؟ تو کہا سرنڈر ہونے نہیں، تیرا باجا بجانے آئے ہیں۔ ڈر گیا، کہا یہ 60 کو لے کر 60,000 کا مقابلہ؟ تو کہا 60 بہت ہے، میں تو 30 لے کر آ رہا تھا۔ تو کہا 30 سے مقابلہ کر لے گا؟ تو کہا 30 کیا اکیلا کیوں تھا تو تم سب کا مقابلہ کر لے۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیسا بھروسہ تھا؟ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، علامہ اقبال نے کہا کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ پہ کرتا ہے سپاہ۔ مومن جو ہے نا وہ تلوار کے بھروسے پہ نہیں کرتا، وہ اللہ کی ذات کے بھروسے پہ کرتا ہے۔ 313 تھے، 1000 کو ہرایا کہ نہیں بدر میں بول کے؟ یہ کیا تھا؟ بھروسہ تھا۔ ایک صحابی رسول آئے احد کے میدان میں حضور کے پاس، بدر میں بھاگے یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے لڑنے کے لیے۔ حضور نے کہا تلوار نہیں یا رسول اللہ؟ حضرت عکاشہ، حضور نے کہا یہ لے لکڑی، یہ لے لکڑی، لکڑی لے لی، جنگ میں اتر گئے، اور ان کی لکڑی جو حضور نے عطا کی تھی کئی تلواروں کو توڑ دیا۔ کیا تھا؟ یہ بھروسہ تھا دوستوں، یہ بھروسہ تھا صحابہ کرام کا۔ اسی بھروسے کی حضور سے نہیں کہا یا رسول اللہ کیا مذاق کر رہے ہیں، کہاں لکڑی اور کہاں وہ کفار کی سخت ترین تلواریں، کیا مقابلہ؟ بھروسہ کیا تھا؟ بولیے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، بھروسے کی بنیاد پر اتر گئے۔ حضرت خالد بن ولید گئے یرموک میں پریشان، لوگ کہنے لگے 60 لے کر 60,000 کا مقابلہ کرنے آیا ہے، 3 مل کر 30 کو مار دیتے۔ یہ سلسلہ شام تک چلا، پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد کہا کہ نہیں مصالحت کر لی جائے، کوئی کمپرومائز ہو جائے، جو چاہے دے دیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ 60 آئے ہیں، 60,000 کا مقابلہ کر دیں، 6,000 نکل کر آئے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ایسے کئی واقعات اسلام کی تاریخ میں رونما ہو گئے دوستوں۔ دجلہ کی دریا طغیانی پر، آج کل کی طغیانی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے روڈوں پہ پانی بھر گیا تو ویڈیو بنا رہے ہیں ہاٹ اسٹار پہ، ٹک ٹاک پہ، اپنے مایا دیکھو کیسا فلڈ رہا۔ دجلہ کی طغیانی حد نظر سمندر کا مقابلہ کرنے والی ندی، ایسی دجلہ۔ حضرت خالد بن ولید 60,000 کے ساتھ ہیں، کتنے؟
60,000 کا لشکر جبران لے کے the liberation of the Syria and ایران and عراق، اس کی فتح کے لیے جا رہے ہیں۔ عراق ہے، شام ہے، ملک شام، یہ ایران ہے، اس کا بیلٹ ہے، یہاں سے جائیں گے تو یہ سب بعد میں حضرت عمر کے دور اقتدار میں آپ میں آنے والے ہیں۔ 1,000 صحابہ ہے، 59,000 تابعین ہیں، کتنے نکلے، اور جب پہنچے تو دریا طغیانی پر ہے، تو اللہ کی ذات پر ان کو بھروسہ تھا، کیا تھا بولیے؟ اللہ کی ذات پر رکے نہیں، طغیانی کا انتظام نہیں کیا پانی اترے گا تو میں جاؤں گا، کہا یہی موقع زبردست ہے، دشمن تو بالکل بے فکر ہوگا کہ طغیانی آ گئی اور ہماری 60,000 کی فوج ادھر سے ادھر آ ہی نہیں سکتی، محال ہے، امپاسبل ہے، اس حالت میں تو وہ آرام سے سو رہے ہوں گے، چلو ہم کام کرتے ہیں بیٹھ جائیں، نہیں، حضرت خالد نے کہا یہی موقع ہے۔ صحابہ ایسے دیکھنے لگے، خالد کو کیا ہو گیا، 60,000 کو طغیانی میں ڈالے گا، تو کہنے لگے تاریخ ساز کو پا دیا، دیکھا پلٹ کر 60,000 کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ تم میں سے اگر کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے تو پیچھے ہٹ جائے، جس نے گناہ بڑا گناہ کیا ہے، چھوٹا نہیں بڑا گناہ، وہ میرے ساتھ نہ آئے۔ یہ اعلان پہنچتے پہنچتے وقت لگاؤ گا نا، آج پبلک ایڈریس سسٹم ہے، میں ایڈریس کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، 60,000 تک پہنچنے ٹائم لگا، پھر پلٹ کر پیغام آیا، کیا پیغام آیا کہ 60,000 میں کوئی ایسا نہیں جس نے گناہ کبیرہ کیا۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو، یہاں 60 میں کیا 6 میں بتا نہیں سکتا کہ کون کون کیا کیا گناہ کرتے بیٹھے، اللہ ہماری سب کی مغفرت فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا 60,000 میں سب کے سب کسی نے گناہ کبیرہ نہیں کیا، کہا خالد کسی نے، اس میں 1,000 کو صحابہ ہے۔ حضرت خالد نے کہا چلو کل، کہا کدھر، کہا دریا میں گھوڑے لے کر۔ علامہ اقبال نے کہا اسی منظر کو دیکھ کر دشت و دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ گھوڑے لے کر اتر گئے، جب گھوڑا چمکتا ہے تو آدمی بھی ڈر جاتا ہے کہ نہیں، گھوڑا پیر اٹھا کے آواز نکالے ڈر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب گھوڑے آگے بڑھے تو 60,000 صحابہ نے دجلہ کی طغیانی کو، یعنی فلڈ ہے، فلڈ بہاؤ ایسا کہ تن کا ڈالو تو نظر نہ آئے، پہاڑ پھینک دو تو نظر نہ آئے، 60,000 گھوڑے مار دیے۔ صرف 2 واقعات ہوئے، ایک صحابی تھے جن کا جھونک نکلا تو دوسرے صحابی نے ان کو پکڑ لیا، ایک اور صحابی تھے ان کا لوٹا گر گیا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، لوٹا رکھتے تھے وضو طہارت کے لیے، وضو کے لیے، کسی کو اپنی چیز جاری ہوتی دوسروں کی چیز استعمال نہیں کرتے، لوٹا پانی میں گر گیا، کیسے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ میں ہی ملا تھا تجھے لوٹا ڈبانے کے لیے، دوسروں پر تو نہیں ڈوبا۔ یعنی دیکھیں بھروسہ یہ کہاں ہو رہا ہے، دریا کے بیچ گھوڑے پر ہے بھروسہ، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ بھروسے کی بنیاد پہ کہا اللہ میں ہی ملا تھا، میرا ہی لوٹا چل، مجھے میرا لوٹا چل۔ صحابہ ہنس رہے ہیں، ارے بھائی چل دریا تو پار کر لے، بات کی بات نہیں، مجھے چاہیے تو سامنے کا مل جائے گا، چل اللہ پر تجھے بھروسہ ہے، اللہ تجھے دے دے گا۔ اور ہوا یہ کہ جب ساحل پہ دریا پار کر کے پہنچے، ان سے پہلے ان کا لوٹا ہوا رکھا ہوا، تو یہ کیا تھا، توکل تھا اللہ کی ذات پر، اسی لیے تو ایسی فتوحات مسلمانوں کو ملی ہے۔ سفر کا مہینہ آ گیا، گھر کے باہر نہیں نکلنا، شادی نہیں کرنا، یہ عقیدے اگر صحابہ کی ہوتی تو اسلام پھیلتا بابا، ہندوستان تک صحابہ پہنچے، تابعین پہنچے اسلام لے کر، اگر نہیں آتے تو بتائیے ہم کہاں ہوتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ان کی بھروسہ تھا، یہ ان کا بھروسہ تھا، اور اتنا بھروسہ بڑھ گیا۔ اور بھروسہ کس پر کو یاد رکھو، اللہ بندے پر نہیں، اور اللہ ناراض ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا در چھوڑ کر بندہ ایسے پاکھنڈی لوگوں کے پاس چلا جائے۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ، اولیاء اللہ کے پاس، میں نہیں کہتا یہ تو اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ سے دور نہیں کرتے کہ آپ کو، لیکن پاکھنڈی جو ہوتے ہیں، جو صفری عامل ہوتے ہیں، یہ اللہ سے دور کرتے ہیں، اور اللہ سے جب دور ہو جاتے ہیں تو اللہ ایسے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ بھروسہ کرو، اللہ کامیابی عطا کرتا ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید بڑے مشہور ہو گئے صحابہ، ارے بھائی خالد جدھر فتح ادھر، یہ بھی صحابہ میں یہ خیال آیا، دیکھیے ہمارے پاس بھی آتا نہیں، وہ مولانا ادھر یا وہ صاحب ادھر، انہوں جدھر ادھر ہی سب۔ میں نے کہا کوئی جب تک اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو کچھ ہونے والا نہیں۔ حضرت خالد کو تو غرور نہیں آیا تھا کہ وہ اس سے پاک تھے، لیکن صحابہ کو یہ عقیدہ آ گیا کہ خالد جدھر ہے فتح ادھر ہے۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائد خلافت ہے، کہا جنگ کو جا رہے تھے، کہا جنگ کی تیاری ہو گئی، تو کہا ہو گئی، چلو نکلنا ہے۔ خالد بن ولید تو جنرل تھے، آگے تیار ہو، گھوڑا اڑا لے، کہا کدھر، تو کہا امیر المومنین جنگ کے لیے، خالد ہوں میں سیف اللہ
تو کہا اے خالد تو جنگ نہیں کرے گا، میں تجھے سسپینڈ کرتا ہوں۔ پریشان ہو گئے لوگ، کہا ایسے بڑے جنرل کو جو اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا جنرل تصور کرے، حضرت عمر اس کے بغیر جنگ کریں گے؟ تو کہا لوگوں، فتح، کامیابی، ناکامی، شکست یہ خالد کے ہاتھ میں نہیں ہے، کہا عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں نہیں ہے، شکست اور کامیابی یہ دونوں اللہ کے ہاتھ میں۔ مسلمان بغیر خالد کی جنگ کریں گے، ایک یا ایک لاکھ خالد کی ہمیں ضرورت نہیں، کیوں؟ اللہ کی حمایت، اللہ کی نصرت، اللہ کی ذات پر توکل، اس کی ذات پر بھروسہ، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ شخصیت پر اعتبار نہ کیا جائے، بات اللہ کی توکل کی ہے، اللہ پر بھروسے کی ہے۔ تو یہ جو بھروسہ تھا دوستو، یہی تو کامیابیاں عطا کرتا تھا مسلمانوں کو۔ اور یہ بھروسہ جب سے چلا گیا ہے، جب سے ہم پٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، اللہ کی ذات پر کامل اعتقاد۔ اسلام کس کا نام ہے معلوم ہو؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب کو ایمان کہتے ہیں۔ صرف زبان سے نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی۔ دل اور نگاہ کو مسلمان بنائیں، اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کریں جیسے اولیاء اللہ نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے معاملات پیش کریں، اس کے بعد روئیں، گڑگڑائیں۔ اور یہ توہمہ سپرسٹیشنز جسے کہا جاتا ہے کہ سفر میں ایسا کرے تو ویسا ہو جاتا، ویسا کرے تو ایسا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوتا دوستو، یاد رکھیں۔ حضور پیر و مرشد شہزادہ غوث اعظم فرماتے تھے اکثر کہ اللہ کے چاہنے اور نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے، یہ وہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ چاہے تو ہوائی جہاز سے گرا کر بندے کو بچا دیتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے ہیں اللہ چاہے تو ایسے کئی انسیڈنٹ سے کہ ہوائی جہاز سے گرا بنتا ہوئے، اور اللہ نہ چاہے تو تخت پر سے گرا کے مار دیتا ہے۔ ایسے بھی جس سے آپ نے سنے تخت پر سے گر گئے، مر گئے۔ تو یہ سب اللہ کے چاہنے پر منحصر ہے دوستو۔ اور یہ بھروسہ، یہ توکل، اس جذبے کو آپ کو پیدا کرنا ہے۔ اپنے گھروں میں جائیں، اپنی بیویوں کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ توہمات سپرسٹیشن کا دور نہیں ہے، حضور نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا۔ یہ سب کاروباری لوگوں کی باتیں ہیں، یہ سب سفری عملیات کرنے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ سفر میں ایسا ہوتا ہے ویسے نہیں ہوتا۔ حضور نے صریح طور پر واضح الفاظ میں سفر کو کامیابی کا مہینہ قرار دیا ہے، سفر کو بامراد ہونے کا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو ان توہمات کو، سپرسٹیشنز کو اپنے ذہنوں سے نکالیں، اپنی نسل کو تیار کریں اور مضبوط بنائیں۔ جو نسل مضبوط ہوگی دوستو تو یاد رکھیں کل کے دن ہماری جو آنے والی یہ جو نسلیں ہیں، جو بچے بیٹھے ہیں، یہ ضعف الاعتقادی کا اگر شکار ہو جائیں گے تو ہر چیز کو تقدیر پر چھوڑ دیں گے، لوگوں پر گر پڑیں گے، ان کی وجہ سے ایسا ہوا، جس کی وجہ سے ہماری قوم تنزل کا شکار ہوگی، مستی کی طرف آئے گی۔ آپ تمام کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے جو باتیں سنی ہیں آگے تک پہنچائیں، اپنی ماں کو جا کے بتائیں، اپنی بہن کو بتائیں، کسی کی بیوی ہے تو اپنی بیوی کو، جس کی بیٹی ہے تو اس کو جا کر سنائیں کہ دیکھو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والوں پر کوئی چیز دنیا کی اثر